سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو راہ ہدایت پر نظریں جمائی بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر ہے، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پر جو راہ حق پر گامزن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، آج ہم تذکرہ کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے اور ابو حنیفہ آپ کا لقب ہے۔ ابو حنیفہ لقب اس لیے ہے کہ بملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ دین حنیف پر تھے، اور حنیفہ کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ علم کے میدان کے امام ہیں اور آپ اماموں کے بھی امام ہیں۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ آپ سے اقتباس فیض لینے کے لیے اور آپ کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی خادم حسین رضوی صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت بہت شکریہ زمان صاحب آپ کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو مقام اور مرتبہ ہے، محدثین کرام، فقہاء حضرات اور ائمہ مجتہدین کے درمیان، وہ تمام ائمہ مجتہدین میں سب سے بڑے امام کہلاتے تھے، جن کو امام اعظم کا لقب ملا، یعنی سب سے بڑے امام۔ امام شافعی علیہ رحمہ اور باقی ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بچے ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے پنساری کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ جمع کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ فلاں بوٹی کو فلاں بوٹی کے ساتھ ملایا جائے تو کون سی دوائی بنائی جائے گی، فلاں بوٹی کو فلاں بوٹی کے ساتھ ملایا جائے تو کس مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسے نہیں پتا، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے بوٹیاں اکٹھی کرنی ہیں، لیکن ان بوٹیوں کو استعمال میں لانا یا ان سے شفا حاصل کرنے کے لیے جو دوائی استعمال کی جاتی ہے تو وہ حکیم کا کام ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیثیں جو ہے وہ جمع کر لی ہیں، لیکن ہمیں حدیثوں سے مسائل اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں آیا۔ وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ ہی جانتے ہیں کہ وہ مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم سریا ستارے کے پاس بھی اگر ہوتا تو اہل فارس کے لوگ وہاں سے بھی کھینچ لیتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہی اس سے مراد ہے کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے اور اہل فارس کے مطلب ہے کہ باشندے تھے۔ تو اہل فارس کے ہونے کے ناطے آپ نے وہ علم حاصل کیا جس کی دھوم پوری دنیا میں مچ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کون امام کہ اگر ان کو مسائل کے اندر دیکھا جائے تو ان جیسا کوئی ثانی نہیں، اگر ان کو متقین میں دیکھا جائے تو ان جیسا ثانی نہیں، اگر ان کو سالکین میں دیکھا جائے تو ان جیسا ثانی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس مختلف سوالات آئے، مختلف لوگوں نے سوالات کیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے ایسے جواب دیے کہ لوگ حیران رہ گئے کہ ایسے مسائل کا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک مسئلہ پیش آیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لڑتے ہوئے کہا کہ تو مجھ سے پہلے بات کرے گی تو میں بات کروں گا، اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو میں تجھ سے بات۔ اس نے قسم اٹھا لی، پھر بیوی نے بھی یہ قسم اٹھا لی کہ تو مجھ سے پہلے بات کرے گا تو میں تجھ سے بات کروں گی۔ اب دونوں نے قسمیں اٹھا لی۔ جب غصہ ختم ہوا، ٹھنڈا ہوا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم نے تو قسمیں اٹھا لی، اب جو بھی پہلے بات کرے گا وہ قسم کو توڑے گا، قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ امام سفیان ثوری کے پاس آئے، مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ جا کر اپنی بیوی سے بات کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ وہ شخص بڑا مطلب ہے کہ متذبذب ہوا کہ میں تو حل نکالنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں پر تو حل نہ نکلا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے جا کر بات کر لو، تمہاری قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔
اب وہ بڑا حیران ہوا کہ امام سفیان ثوری نے کہا کہ قسم کا کفارہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کا کفارہ نہیں ہے. تو وہ فوراً امام ثوری کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اے امام ثوری، امام اعظم تو کہہ رہے ہیں کوئی کفارہ نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کفارہ ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو امام سفیان ثوری فوراً غصے میں آیا اور اپنا عصا مبارک اٹھایا اور کہا کہ مجھے لے چلو نعمان کے پاس کہ نعمان غلط مسئلے بتاتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اس کی قسم کا کفارہ بنتا ہے اور آپ نے جو ہے کہا کہ کفارہ نہیں بنتا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے ثابت کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کا سوال سن لیجئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس نے دوبارہ جب سوال دہرایا کہ میں نے پہلے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی تو میں تو اسے بات نہیں کروں گا. پھر بیوی نے قسم اٹھائی تو امام صاحب بول پڑے، فرمایا کہ دیکھو اس شخص نے پہلے کہا تھا کہ تو مجھ سے بات جب تک نہیں کرے گی تو میں تو اسے بات نہیں کروں گا. یہاں پر مرد کی قسم پوری ہو چکی تھی، مرد کی قسم اس نے جو کہہ لی تھی وہ پوری ہو چکی تھی، لیکن جب عورت نے بات کی تو مرد کی قسم کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. اب مرد پر کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس کی قسم تو اسی وقت پوری ہوگی جب عورت نے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ سے جب تک بات نہیں کرے گا تو میں بات. اب عورت کی قسم رہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد سے بات کرے. تو یوں آپ نے مسئلہ بیان کیا اور امام سفیان ثوری نے آپ کا ماتھا چوم کر کہا کہ خدا کا فضل ہے تم پر ابو حنیفہ کہ تم جیسا کوئی عقل مند ہے ہی نہیں. تو اس طرح سے آپ کو مقام ملا. اچھا مفتی صاحب، کیا تقلید کرنی چاہیے؟ تقلید کا جو مسئلہ درپیش ہے ہمارے سامنے، تو اصل میں اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور مبارک گزرا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی کہ آپ ہر مسئلے کا حل بتا سکتے تھے. اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے. پھر صحابہ کرام جنہوں نے حضور سے سیکھا، لوگ صحابہ سے پوچھتے تو صحابہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسئلے کو بیان کر دیتے. لیکن جیسے صحابہ کا دور ختم ہونے لگا اور تابعین کا دور شروع ہوا تو پبلک بڑھنے لگی، مسائل بڑھنے لگے، ہر طرح کے لوگ نمازوں کے اندر بھی بولنے لگے، روزوں کے اندر بھی بولنے لگے، تو مسائل درپیش آنے لگے. تو اب ایسا اصول ہونا چاہیے تھا کہ جس کو مطلب ہے کہ اہل علم فالو کرے اور اس سے تمام مسائل کو اخذ کر لیں. تو ائمہ مجتہدین نے جو اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی، جو ان کو قوت عطا فرمائی، اس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اصول تیار کیے. پھر جو اہل علم تھے انہوں نے ان اصولوں کے مطابق جو بھی مسئلہ درپیش آتا وہ قرآن و سنت سے ان اصولوں کے مطابق کیا کرتے تھے؟ نکال لیتے تھے. تو یہ تقلید اس لیے پیش آئی کہ ہم ڈائریکٹ خود قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو علم جانتے ہیں، جو جانتے ہیں. تو ہمیں بھی علماء کے پاس بھیجا گیا کہ تم علماء سے رہنمائی لو، اور علماء جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو جس کی تقلید کرتا ہے ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ کیا کرتا؟ اس مسائل کو ان اصولوں سے اخذ کرتا اور یوں عوام کے اندر پیش کر دیتا. اور اس کی دلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ اے معاذ بتاؤ تمہارے سامنے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کس طرح حل نکالو گے؟ تو عرض کی حضور سب سے پہلے میں قرآن پاک سے نکالوں گا. حضور نے فرمایا اگر تجھے قرآن سے اس مسئلے کا حل نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں حل نہیں ہے، قرآن میں حل ہے لیکن اگر تجھے نہ ملے تو پھر کہا حضور میں آپ کی حدیث سے مسئلے کا حل نکالوں گا. آپ نے فرمایا اگر حدیث سے بھی نہ نکلے تو پھر عرض کی حضور پھر میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے پیش کروں گا. اگر میری رائے قرآن و سنت کے موافق ہوئی تو میں مسئلے کو اپنی رائے کے مطابق بیان کر دوں گا. تو حضور خوش ہوئے اور آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث پر ہی انحصار کر لینا اس سے شرع جو مکمل نہیں ہوتی. قرآن و سنت کے بعد جو مسئلہ ہے وہ اجماع امت کا ہے اور قیاس کا ہے، ائمہ مجتہدین کا ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہم بالواسطہ قرآن و حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے. ایک مشکوک لفظ ہے کہ صرف میں قرآن و حدیث میں ہی بیان کروں گا، یا یہ مسئلہ صرف آپ بخاری میں دکھائیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ اکثر طور پر یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ میں صرف قرآن و حدیث سے بیان کروں گا.
جی۔ بھائی اس جملے سے آپ دیکھیں کہ عوام کے اندر کس چیز کی نفرت پیدا ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں صرف قرآن و حدیث ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ معاذ اللہ جھوٹ ہے، یا ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک اس جملے سے دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ قرآن و سنت کے بعد جو ائمہ مجتہدین کا درجہ ہے، جو قیاس کا درجہ ہے، جو اجماع امت کا درجہ ہے، وہ اس سے خارج ہو جائے گا. تو لوگوں کو صرف اور صرف قرآن و سنت نظر آئے گا، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں مانیں گے. اور آج یہی اپنا جو معاشرہ ہمارا ہے، جو ہم سے سوال کرتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے اس کا جواب دیجیے. قرآن و سنت سے کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی مسئلہ نہ سنتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کی دلیل مانگتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہمیں سوال ملتا ہے کہ بھائی بخاری شریف سے دکھاؤ، بخاری شریف سے دکھاؤ. تو میں نے کہا کہ کیا سارا علم بخاری کے اندر موجود ہے؟ آپ نے امام بخاری سے پوچھا کہ امام بخاری نے سارا علم بخاری شریف کے اندر رکھا ہے؟ امام بخاری وہ محدث تھے جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور 1 لاکھ وہ حدیثیں یاد تھی جن کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک نہیں تھا. اور ان 1 لاکھ حدیثوں میں سے بخاری شریف کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ اگر تکرار والی حدیثوں کو حذف کیا جائے تو تقریباً 3 سے 3.5 ہزار حدیثیں بخاری کے اندر ملتی ہیں. باقی جو 1 لاکھ جو حدیثیں ان کو یاد تھی، 96,500 حدیثیں جو ان کے پاس ذخیرہ موجود تھا، وہ حدیثیں کہاں گئی؟ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بخاری ہی سے مسئلہ حل ہو سکتا تو امام بخاری کی باقی حدیثوں کا کیا ہوتا؟ پھر معاذ اللہ کیا وہ سب ضائع ہو گئی؟ نہیں، ضائع نہیں ہوئی، بلکہ ان کے شاگردوں نے ان کو سنا، پھر سن کر ان کو لکھ دیا. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو آپ سے سنا، انہوں نے لکھ دیا. امام احمد بن حنبل، وہ امام جن کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ تھا، ان کے شاگردوں نے جب ان سے سنا تو انہوں نے لکھ دیا. اسی طرح امام مسلم ہے، ان کے پاس 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ تھا، ان سے ان کے شاگردوں نے سنا تو وہ لکھ دیا. تو اس طرح مختلف احادیث طیبہ کی کتابیں جو ہے وہ علماء کرام لکھتے رہے. اور آج ہمارا عقیدہ صرف بخاری پر نہیں ہے، بلکہ جو بھی حدیث صحیح ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، اس کی سند ٹھیک ہو، وہ ضعیف نہ ہو. ٹھیک ہو. ہاں بالکل. تو یہ ایک جو ہمارے سامنے سوال رکھا جاتا ہے کہ صرف بخاری سے دکھاؤ، تو یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے. اب ایک فرقہ، چکڑالوی فرقہ لاہور کے اندر اپنا نمودار ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم حدیثوں کو بھی نہیں مانتے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ حدیثیں تو اماموں نے لکھی ہے. اب یہ لوگ قرآن کی طرف چلے گئے کہ ہم قرآن کو صرف مانیں گے. اور ایک فرقہ ابھی جو اپنا حال ہی میں انڈیا کے اندر جو ایک 2 لوگوں نے مطلب ایک درخواست دائر کی کہ آپ اس طرح کریں، قرآن پاک سے 26 آیتیں نکال دیں. کیوں؟ یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں انہوں نے یہ آیتیں طاقت کے بل بوتے پر قرآن پاک میں ڈالی ہیں، لہذا یہ قرآن کا حصہ نہیں. اس سے تو مسلمانوں کے اندر دہشت گردی پھیلتی ہے. تو آپ بتائیے کہ لوگوں نے حدیث کو توڑنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا. اب جب حدیث کا انکار ہوا تو قرآن پر انحصار ہوا. اب کچھ لوگوں نے قرآن کو بھی توڑنا شروع کر دیا. اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 26 آیتیں قرآن پاک کی نکال دو. کیوں؟ یہ مسلمانوں کو دہشت گردی پر اکساتی ہیں. تو اب بتائیے دین مشکوک ہوا یا نہ ہوا؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے دین کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کالی بھیڑیں ہمارے اندر رہ کر انہوں نے دین کا کتنا نقصان کیا ہے. تو اس لیے ایسے جملوں سے بچنا چاہیے. جو شخص واضح کر رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے اس کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث سے بھی بیان کروں، اور اگر اس سے مجھے حل نہ ملا تو ائمہ مجتہدین، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، جن کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم ان سے بھی فائدہ حاصل کریں گے اور کرتے رہیں گے. یوں وضاحت کرنی چاہیے تاکہ عوام کے اندر دین کے لیے کوئی نفرت پیدا نہ ہو. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا علامہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح عمل بوجھ عطا فرمائے. اور جیسا کہ ہمارا آج جو ٹاپک تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا جو علم ہے اس کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کے علم سے سرفراز عطا فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.